کیا ارحم نے ساشا سے کوئی بہت بڑا راز چھپا لیا ہے؟ آخر وہ اچانک دبئی کیوں چلا گیا؟ کیا زرون واقعی موہنی کے نام اپنی آدھی جائیداد کرنے والا ہے؟ اور کیا سعدیہ بیگم کی موت کے بعد ایان مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا؟ سب سے بڑا سوال، کیا موہنی اب ایک بار پھر ایان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرے گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالات کے جواب جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ڈرامہ سیریل انتخاب کی آنے والی قسط میں کئی ایسے موڑ دیکھنے کو ملیں گے جو پوری کہانی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ایک طرف ارحم کا اچانک دبئی چلے جانا سب کو حیران کر دے گا، دوسری طرف زرون کی ایک ضد پورے خاندان میں طوفان برپا کر دے گی، جبکہ سعدیہ بیگم کی موت ہر کسی کو غم میں مبتلا کر دے گی۔ قسط کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ اگلی صبح ساشا نیند سے بیدار ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں ارحم کو تلاش کرتی ہے تو وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ پہلے تو اسے لگتا ہے کہ شاید ارحم کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوگا، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ واپس نہیں آتا تو ساشا پریشان ہو جاتی ہے۔ آخرکار وہ ارحم کو فون کرتی ہے اور پوچھتی ہے آپ کہاں ہیں؟ جواب میں ارحم نہایت پرسکون لہجے میں کہتا ہے میں دبئی پہنچ چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی ساشا کے ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ حیرت سے پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کون سا ضروری کام تھا کہ آپ نے دبئی جانے کا فیصلہ بھی کر لیا اور مجھے ایک بار بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ارحم صرف اتنا کہے گا کہ حالات بہت ضروری تھے اس لیے تمہیں کچھ نہیں بتا سکا۔ ارحم کی یہ بات ساشا کو مطمئن نہیں کر پاتی، اسے محسوس ہوتا ہے کہ ارحم اس سے کوئی بہت بڑا راز چھپا رہا ہے۔ وہ خاموش تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے دل میں بے شمار سوالات جنم لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف زرون کے گھر میں بھی ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے۔ زرون کے والد جب اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ زرون چاہتا ہے کہ اپنی آدھی جائیداد موہنی کے نام کر دی جائے تو یہ سنتے ہی وہ شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ غصے سے کہتی ہے کہ اگر اس غیر عورت کے نام جائیداد ہو گئی تو پھر ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ آج آدھی جائیداد مانگ رہی ہے، کل پورا گھر پر قبضہ کر لے گی۔ وہ پہلے ہی موہنی کو پسند نہیں کرتی، لیکن اب یہ نیا مطالبہ سن کر ان کے دل میں موہنی کے خلاف نفرت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ اسی وقت موہنی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دے، مگر وہ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر خاموش رہنے پر مجبور ہے۔ میرے خیال سے آنے والے ایک ساتھ میں یہی جائیداد والا معاملہ خاندان کے اندر ایک نئی جنگ کی بنیاد بننے والا ہے۔ ادھر ایک اور نہایت افسوسناک موڑ دیکھنے کو ملے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ مسلسل ذہنی اذیت، بے عزتی اور دکھ برداشت کرتے کرتے آخرکار سعدیہ بیگم کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ان کی موت کی خبر سنتے ہی پورے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ جب یہ خبر مرزا تک پہنچتی ہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ جس عورت نے پوری زندگی ان کا ساتھ دیا وہ زندہ تھی تو انہوں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیوں نہ کہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ناظرین بھی جذباتی ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ایان کے لیے تو یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوگا۔ وہ اپنی والدہ کی میت کے پاس بیٹھ کر بار بار یہی کہتا رہے گا میری امی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ واپس آ جائیں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیں گے، کیوں نہ کہ اس دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ اس کی ماں کے ساتھ ہی تھا۔ مسکان بھی یہ سب دیکھ کر بری طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ ایان کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن خود بھی غم سے نڈال ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سعدیہ بیگم کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے جہاں خاندان کے تمام افراد جمع ہوتے ہیں۔ اسی دوران موہنی بھی جنازے میں شرکت کے لیے آتی ہے۔ ظاہری طور پر وہ افسردہ نظر آتی ہے لیکن میرے خیال سے اس کے دل میں سعدیہ بیگم کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہوتا۔ وہ سیدھا مسکان کے پاس جاتی ہے جو صحن میں بیٹھ کر مسلسل رو رہی ہوتی ہے۔ موہنی اسے گلے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن مسکان فوراً اس کے ارادے بھانپ لیتی ہے۔ وہ غصے سے موہنی کو اپنے سے دور کر دیتی ہے اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ جان چکی ہے کہ موہنی صرف دکھ کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ میرے خیال سے موہنی یہاں صرف لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے اور اپنی معصومیت ثابت کرنے آئی ہے، حقیقت میں اسے کسی کی موت کا افسوس نہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعدیہ بیگم کی موت کے بعد موہنی ایک بار پھر ایان کے قریب آنے کی کوشش کرے گی؟ کیا وہ اس کمزور وقت کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ ایان کی زندگی میں داخل ہوگی؟ اور کیا مسکان اس بار بھی موہنی کی نئی چالوں کو ناکام بنا دے گی؟ ادھر ساشا بھی ارحم کے دبئی جانے کی حقیقت جاننے کے بعد جاننے کی کوشش کرے گی لیکن اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، کیوں نہ کہ اس کا شوہر اسے سب کچھ بتائے بغیر یہاں سے جا چکا ہے۔ میرے خیال سے ارحم کا یہ سفر کسی عام کام کے لیے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے راز سے جڑا ہوا ہے جو آنے والی ایک ساتھ میں پوری کہانی بدل سکتا ہے۔ اسی طرح زرون کی جائیداد کا معاملہ بھی جلد ہی پورے خاندان میں شدید اختلافات پیدا کرے گا، کیوں نہ کہ زرون اپنی ضد پر قائم نظر آ رہا ہے جبکہ اس کی والدہ کسی صورت موہنی کو جائیداد کا حصہ بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی آنے والی ایک ساتھ جذبات، راز، غم اور نئے تنازعات سے بھرپور ہونے والی ہے جہاں ہر کردار کی زندگی ایک نئے امتحان سے گزرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ارحم کا اصل راز کیا ہے؟ کیا ساشا حقیقت تک پہنچ پائے گی؟ کیا زرون واقعی موہنی کے نام جائیداد کر دے گا؟ کیا ایان اپنی والدہ کی موت کا صدمہ برداشت کر پائے گا؟ اور کیا موہنی ایک بار پھر ایان اور مسکان کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کرے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ بھی ڈرامہ سیریل
IPL انتخاب کی ہر نئی اپڈیٹ، دلچسپ ریویو اور آنے والی اقساط کی پیش گوئی سب سے پہلا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستانی ڈراماز کی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔